بچوں کو تعویذ پہننا جائز ہے اگر تعویذ کا مضمون شرکیہ نہیں ہے، دعائیہ کلمات وغیرہ ہیں تو جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں تو بالکل میں اس کو اس کو یعنی سمجھے کہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، کیونکہ اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں، ایسے وہم میں پڑتے ہیں کہ قیامت تک وہم ہی رہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تعویذ گنڈوں سے بچائیں۔ ماشاءاللہ میرے اتنے بچے اللہ نظر بس سے بچائے، میں نے کبھی کسی کے گلے میں تعویذ نہیں لٹکایا۔ تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے تعویذوں والا، اس سے انسان توکل ختم ہو جاتا ہے اس میں اللہ پہ۔ تو بس دعاؤں کو فوکس کیا کریں۔ تعویذ لٹکانا کیوں جائز ہے؟ ہمارے احناف کے علماء تعویذ لٹکانے کو کیوں جائز کہتے ہیں؟ کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جبکہ دوسری طرف اہل حدیث علماء اس کو شرک کہتے ہیں، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کی مضبوط دلیل بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ شمس الرحمن بنو سے جناب شمس الرحمن صاحب، اگر اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، تو جس حدیث سے وہ دلیل پکڑ رہے ہیں نا، اسی حدیث میں رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے، یعنی دم کرنا۔ حالانکہ رقیہ کو اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں کہ شرک نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس حدیث میں تعویذ لٹکانے کو شرک قرار دیا ہے، اس سے تعویذ سے شرکیہ تعویذ مراد ہے۔ وہ تعویذ جس میں قرآنی آیات ہوں یا دعائیں ہوں، وہ تعویذ حدیث میں داخل نہیں ہے، کیونکہ رقیہ بھی جیسے شرکیہ بھی ہوتا ہے اور جائز رقیہ کہتے ہیں دم کرنا، تو رقیہ بھی جائز بھی ہوتا ہے، شرکیہ رقیہ بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح تعویذ بھی جائز بھی ہوتا ہے، شرکیہ بھی ہوتا ہے۔ تو اہل حدیث علماء جس حدیث سے استدلال کر کے ہر قسم کے تعویذ کو شرک کہہ رہے ہیں نا، اسی حدیث سے پھر تو ہر قسم کا دم درود بھی شرک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو جیسے رقیہ کی 2 قسمیں ہیں، اسی طرح تعویذ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کسی پرچی پہ یا اللہ مدد لکھتا ہے، صرف یا اللہ مدد کہتے ہیں، صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی یا اللہ مدد، اور وہ کسی کے گلے میں لٹکا دیتا ہے، تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو عین توحید ہے کہ وہ صرف اللہ سے مدد نہ صرف زبان سے مانگ رہا ہے، بلکہ ریٹن میں لکھ کے اس پہ مہر ثبت کر رہا ہے۔ تو یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے کہ ہر قسم کی تعویذ کو شرک قرار دیا جائے۔ باقی تعویذ کے جواز کے دلائل کیا ہیں، اس پر میں مستقل کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، میں اس کو ابھی ریپیٹ نہیں کروں گا۔ پھر بھی ایک بات ضرور ہے کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے، بہرحال یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ سے مدد مانگے زبان سے، پرچی لکھ کے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس زبان سے مدد مانگیں، اس کی زیادہ فضیلت ہے، دعا کی فضیلت ہے۔ جو لوگ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے ہیں تو وہ میں نے دیکھا ہے ان کا ایمان بہرحال کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے علماء بھی اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر لوگوں کو تعویذ نہ دیا جائے تو وہ خالصتاً پھر جاہل پیروں کے پاس جا کے شرکیہ تعویذ لینا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ یہ عمل شریعت میں کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ ایسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو تعویذ اور رقیہ وغیرہ سے بچا کرتے تھے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو جائز تعویذ سے بھی بچتے ہیں وہ اس میں داخل ہیں۔ بہرحال تشریح میں حدیث کی اختلاف ہے۔ تو الحمدللہ میرا اپنا عمل یہ ہے کہ کیسی گھر میں بیماری آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں الحمدللہ کبھی پرچی نہیں لٹکاتا، نہ بچوں کو میں نے کبھی تعویذ لٹکانے دیا ہے۔ میرا اپنا ذاتی عمل یہی ہے کہ کوئی بہت مجبور ہوگا تعویذ مانگے گا تو میں اس کو لکھ کے دے دیتا ہوں، کیونکہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں، تو نہیں دو تو کہیں شرکیہ تعویذ نہ لے لے جا کے۔ اپنا عمل یہ ہے کہ میرے جتنے بچے ہیں، میں خود بھی، گھر والے بھی، میں کبھی کسی کو تعویذ نہیں پہننے دیتا۔ اس کو میرے ہاں تو ایسا ہے جیسے یہ پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کر دیا کہ بھائی ہم کیوں ان چکروں تعویذ گنڈوں میں پلیتوں ان چکروں میں کیوں پڑیں۔ کوئی میں کبھی دیکھتا ہوں بچے اپنے ننیال گئے کہیں، کوئی پرچی تعویذ لٹکا کے لے آیا، ادھر ہی میں ایسے پکڑ کے ایسے کھینچتا ہوں اس کو، بولتا ہوں کچھ بھی ہو جائے، بھلے جن چڑیل بھوت ہی آ جائے، اللہ نہ کرے بھوت بھی آ جائے گا پھر بھی تعویذ نہیں لٹکانا، جاؤ ایسی کی تیسی۔ ایسے انسان تمیز زندگی گزارے، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ کوئی جن چڑیل بھوت، اور پھر جن چڑیل بھوت خود ہی اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں، آتے ہی نہیں۔ وہ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے کمزور ایمان ہوتا ہے نا، وہیں زیادہ آتے ہیں۔ تو ان چکروں میں نہ پڑیں۔ جو سنت عمل ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، رات کو ہاتھ پہ دم کر کے اپنے اوپر پھیر لیا کریں، بچوں پہ پھیر لیا کریں۔ مشہور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعائیں پڑھا کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ خاندانی دعائیں بس یہ پڑھا کریں، کافی اتنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تعویذ پہن کر واش روم جانا، کیا قرآنی آیات کا تعویذ گلے میں پہن کر واش روم جا سکتے ہیں؟ یہ پوچھا ہے جی محکم الدین پنو عاقل سے۔ یا تو محکم الدین ان کا نام ہے یا محکم الدین ہے۔ دیکھیں قرآنی آیات اگر چمڑے میں لپٹی ہوئی ہوں یا کسی ایسی چیز میں بالکل بند، وہ ڈرائیور چھانک کے اس نے مجھے دیکھا اور زور سے کہکا لگا کے ہنسا، اس نے کہا بچ گیا، یعنی اس کو یہ تھا کہ یار یہ بیچارہ بھی گیا تھا مولانا صاحب۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار یوں ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا، یہ ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا۔ نبی نے فرما دیا رفعت الاقلام۔ مسلمان کیا سوچتا ہے؟
بھائی جس قلم سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے، جس کے بارے میں جس وقت جو ہونا ہے وہ لکھ کے اللہ نے قلم اٹھا کے واپس رکھ دیا۔ دیکھو دفتروں میں ایسا ہوتا ہے، آپ سر سے کوئی سائن وائن کروانے ہو، آپ نے کوئی پلاٹ کی فائل پہ سائن کروانا ہو، اپنے نام فائل کوانی ہے، کوئی کاغذ اپنے نام، وہ جب تک گورنمنٹ آفیسر بیٹھا ہوا ہے، پین اس کے ہاتھ میں، جو لکھوانا ہے، طلاق بھی لکھوانی ہے نا، لکھوا دو آپ۔ اس وقت اس کا موڈ اچھا ہے، آپ اس کو رشوت دے کے، لڈو کھلا کے، کچھ بھی ہے۔ جب سر نے پین رکھ دیا نا دراز میں اور اٹھ کے جانے لگے، اس وقت پھر معاملہ کیا ہو گیا؟ کھٹائی ہے۔ اب پتہ نہیں کل آئے گئے، سر آئیں گے، کل آفس بند نہ ہو جائے، ہڑتال نہ ہو جائے، موڈ سر کا اچھا ہو یا نہ ہو۔ تو اس سے پہلے جب تک کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے بہت کچھ چینج کروایا جا سکتا ہے۔ اسٹیمپ پیپر پہ آپ کوئی تحریر لکھوا رہے ہو تو وہ کہتا ہے بھائی دیکھو فائنل ہے یا نہیں ہے، فائنل ہونے کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یوں ہی سمجھایا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھوایا۔ ہمیں نہ سمجھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہوگا نا قیامت تک وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی اب تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس میں اگر مگر کرنا، یوں کر لیتا، یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا، اب یہ گیا بھائی، اب یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہمیں کہ سب سے پہلی جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ کیا؟ قلم پیدا کیا۔ دیکھو کسی بھی ملک میں سب سے پہلے کس کو فوکس کیا جاتا ہے؟ اس کا آئین، کہ ایک کنٹری کی اصولوں پہ چلے گا۔ جیسے کوئی نیا ملک بنتا ہے، جتنے بھی اسمبلی کے ممبران ہیں بیٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آئین لکھو بھائی، یہ نہیں لکھا، ریٹن فارم میں نہیں آیا، زبانی نہیں ہوتا، وہ زبانی تو ہو سکتا ہے یہ کچھ آج ہم نے کسی بات پہ اتفاق کیا، کل کوئی مکر جائے، تو ریٹن میں لے کر آؤ، لکھو اس کو۔ تو اللہ میاں نے بھی جب اس کائنات کو بنایا، زمین بنی، آسمان بنے، انسانوں کی جو بھی اللہ نے ارادہ کیا، تو اللہ نے سب سے پہلے اس لکھا کہ کیا ہو، بلکہ کائنات کو بنانے سے پہلے کائنات بھی اسی لکھے ہوئے کے نتیجے میں بنی ہے کہ میں ایسے اس نظام کائنات کو بناؤں گا۔ تو قلم، اور کمال کی بات ہے جیسے پاکستان کا آئین ہے نا، یہ سب سے پہلی شک کیا ہے؟ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ۔ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ۔ پہلی شک یہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آگے جو کچھ ہوگا نا اس کو سامنے رکھ کے قانون سازی ہوگی۔ یہ بڑی جاندار بات ہے پاکستان کے آئین میں، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، کیونکہ آئین بہت جاندار ہے۔ آگے امپلیمنٹ نہیں ہے اس کا، وہ نہیں ہے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آئین کے خلاف آپ آواز اٹھاؤ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بولو بھائی آئین کے مطابق یہ قانون غلط ہے، اس میں آپ کی بات بھی سنی جائے گی، اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے عدالتی خلا، وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے جو آج کل عدالتی خلا چل رہا ہے، تو اس میں آپ یہ نہیں کہ پاکستان غیر اسلامی ملک ہے، آپ بولیں پاکستان اسلامی ملک ہے، تو جب اسلامی ملک ہے تو اس میں عدالتی خلا غلط کیوں بنا ہوا ہے؟ لوگ بے وقوفی پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ مذہبی اسکالر ٹی وی میں آ کے کہہ رہے ہیں یہ طاغوتی نظام یہاں پہ نافذ ہے، یہاں پہ غیر اسلامی نظام نافذ ہے۔ بھائی صاحب اس سے تو آپ فیور کر رہے ہو ان قوتوں کو جو چاہتی ہیں کہ اسلام نہ آئے۔ آپ نے تو کہہ دیا کہ غیر اسلامی ہے، وہ کہیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں غیر اسلامی ہے، تو پھر تم مولوی لوگ جو ٹوپیاں پہنی ہوئے یہاں سے کیا کرو؟ نکلو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قائد اعظم کو لوگ سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو سیکولر تھے۔ اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ بتانا کہ بانی پاکستان سیکولر تھے، لہذا یہ اسٹیٹ بھی کیا ہے؟ سیکولر ہے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں نہیں بھائی وہ سیکولر نہیں تھے، ان کا نظریہ تھا دو قومی نظریہ، اور پھر اسلام کے نام پہ ملک، یہ تو انہوں نے آواز اٹھائی تھی۔ اگر وہ سیکولر ہوتے تو اسلام کے نام پہ کنٹری کیوں بناتے؟ وہ جو بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ چلا ہے، وہ مقدمہ یہ چلا ہے مسلمانوں کو ایک الگ کنٹری چاہیے جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو کوئی سیکولر آدمی اس طرح کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ اس مطالبے سے پتہ چلتا ہے۔ تو کچھ نعرے بڑے زہریلے ہوتے ہیں، دیکھنے میں کیا لگ رہے ہوتے ہیں؟ بڑے اٹریکٹیو۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہے، وہ پسے پردہ بیڑا غرق کر رہے ہیں مذہب کا۔ کہنے میں تو وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، یار دیکھو یہ سیکولر، یہ اس کا مطلب یہ سیکولر مان لیں پھر ہم اسلام کے لیے اس میں کوشش کریں گے۔ نہ نہ نہ، آپ نے سیکولر مان لیا تو اب اسلام کے لیے اس میں کوشش نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے نا، تو اگر مسلمان مان لیں کہ انڈیا سیکولر اسٹیٹ ہے تو پھر اسلامی نظام کی بات کر سکیں گے وہاں پہ؟ نہیں کر سکیں، کوئی بھی نہیں سنے گا۔ تو اس لیے خوب اپنا کانسیپٹ کو کلیئر کرو۔ جب بھی کوئی کہتا ہے پاکستان ایک غیر اسلامی ملک ہے، یہ غلط۔ اس میں کچھ مخلص لوگ بھی ہیں جن کو پتہ نہیں کہ ہمارے اس ورڈنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا۔
وہ بیوقوفی والی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر رکھیں. پاکستان اسلامی ہے, اسلامی تھا اور اسلامی رہے گا. کسی کا باپ بھی اس کو سیکولر اسٹیٹ انشاءاللہ نہیں بنا, ہم بننے بھی نہیں دیں گے. تو آئین ہمارا 100% اسلامی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ گورنمنٹ کو جب گڑبڑ کرنی ہوتی ہے, غیر اسلامی لا پاس کرنا ہوتا ہے, تو لیبل کس کا لگا دیا جاتا ہے؟ اسلام کا. لیبل اسلام کا لگا دیا جاتا ہے. تو اس پہ اسمبلی میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے, اس پہ وفاقی شرعی عدالت میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے. وفاقی شرعی عدالت بنی ہوئی ہے, آپ اس میں کیس کریں کہ یہ قانون غیر اسلامی ہے, جس پہ لیبل کس کا لگ گیا ہے؟ اسلام کا. تو لا قانون آپ کا ساتھ دے گا اس میں. سمجھتے ہو؟ آپ قرآن و سنت سے ثابت کر دو دلائل کی دنیا میں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جب تک وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے, درجنوں قوانین جو غیر اسلامی تھے ان کو اسلامی بنا دیا گیا تھا. کسی سیکولر اسٹیٹ میں ایسا ممکن نہیں. آپ امریکہ میں کیس کر کے دیکھو, کوئی شرعی عدالت ہی نہیں ہے وہاں پہ. آپ بولو جی یہ غیر اسلامی قانون ہے, اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں, وہ کہیں گے بھائی تو غیر اسلامی ہے, تو یہ ملک غیر اسلامی ہے, اسلامی کس نے کہا کہ یہ ملک ہے؟ لیکن یہاں میں ممبر پہ بیٹھ کے بار بار چیختا ہوں نا کہ عدالتی خلا غیر اسلامی, عدالتی خلا غیر اسلامی. کیوں مجھے یہ چیخنے کا حق ہے؟ تو اسلامی ملک میں تو میں چیخ سکتا ہوں, غیر اسلامی کنٹری میں اس طرح آواز نہیں اٹھا سکتا. تو اسلامی ہے تبھی تو آواز اٹھا رہا ہوں. نہیں یہی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا, آپ اس کو بولتے ہو ابے تو کلمہ گو ہے, نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ چیخ رہے ہو, چلا رہے ہو, اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان مان رہے ہو. ہاں مسلمانوں والی ایک کام نہیں کر رہا ہے, تو مسلمان مان رہے ہو. اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا اور آپ کہہ رہے ہو نماز پڑھو نماز پڑھو. کسی نے کہا یہ کافر کا بچہ ہے یہ, کیونکہ نماز نہیں پڑھتا, یہ کام اس کے سارے کافروں والے. دیکھو کافر بھی نماز نہیں پڑھتے, یہ بھی نماز نہیں پڑھتا, تو یہ مسلمان کہاں سے ہو گیا؟ تو ہم اس سے اس کو فیور دے رہے ہیں. اس کا مطلب اب ہم اس کو نماز کا کہہ ہی نہیں سکتے. اسی طرح پاکستان میں بہت سارے کام غیر اسلامی ہیں, لیکن کنٹری کیا ہے؟ اسلامی ہے. تو ان غیر اسلامی کاموں کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی, اور آواز اسی بیس پہ اٹھائی جائے گی کہ ہم اس ملک کو اسلامی مان رہے ہیں. اگر مانیں گے ہی نہیں تو پھر آواز تھوڑی اٹھائی جائے گی. مسلمان کو نماز کا کہا جائے گا, کافر کو نماز کا نہیں کہا جاتا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جب اپنی مرضی کا کوئی الٹا قانون نافذ کرنا ہوتا ہے, اس پہ کیا لگا دیا جاتا ہے؟ اسلام کا لیبل. یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ضیاء الحق کے دور میں ایک بڑا خاندانی کام ہوا تھا, وفاقی شرعی عدالت بنی تھی کہ بھائی جو قانون آپ کو لگے نا غیر اسلامی, آپ اس میں کیس کرو. جب آپ کیس کرو گے, ثابت کر دو, تو وہ کالعدم ہو جائے گا. لیکن یہ کام ہو نہیں رہا ہے, اور یہ کام عوام کے دباؤ کے بغیر بھی نہیں ہوتا. بعض بہت مشکل سے چینج ہوتے ہیں قوانین, چھوٹے موٹے تو آسانی سے ہو جاتے ہیں, کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ بین الاقوامی دباؤ ہوتا ہے. جیسے یہ عدالتی خلا کا جو مسئلہ ہے نا, یہ بین الاقوامی دباؤ ہے حکومت پہ کہ بھائی یہ عورتوں کو طلاق کا حق دینا ہے, بھلے تمہارا خاندانی نظام تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بس حق دے دو. جب چاہے جو عورت کو کوئی میاں 6 بچوں کے بعد بھی اگر اس کو غفار پسند آ رہا ہے تو وہ جائے. اب یہ باہر کا دباؤ ہے. اب یہ وفاقی شرعی عدالت میں آپ چینج کروا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے عوام میں کا دباؤ ضروری ہے. اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں بھائی عوام اس کو سیریس لے رہی ہے, روڈوں پہ نکلے لوگ. تو یہ کام ہے دینی سیاسی جماعتوں کا. سیکولر سیاسی جماعتیں کریں گی نہیں, ان کو اس سے غرض نہیں ہے. تو یہ کس کا کام ہے؟ دینی سیاسی جماعتیں. اور وہ اس پہ بالکل آواز بولو نہیں اٹھا, کیونکہ وہ بھی ایک سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو عوام کا فیور چاہیے. عوام اگر یہ آواز اٹھائے گی تو وہ بھی اٹھا لیں گے, عوام آواز نہیں اٹھائے گی تو وہ بھی نہیں اٹھائیں گے. تو عوام اٹھائی نہیں رہی ہے. تو ہم جو ممبر پہ چیخ رہے ہیں نا عوام کو بیدار کرنے کے لیے کہ تم سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ, یہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہا ہے ہم نہیں مانتے, یہ غیر اسلامی ہے. وکیلوں کو ڈراؤ. آج بھی ایک ایڈوکیٹ آئے تھے, ان کو میں نے ڈرایا, میں نے کہا یہ عدالتی خلا جو آپ لوگوں نے دھندے لگائے ہوئے, کہہ رہے بھائی میں تو خلا کا کیس ہی نہیں لیتا, میں کیوں اپنے کھاتے میں زنا ڈالوں. کچھ لوگ ڈر گئے الحمدللہ. پشاور سے ایک ایڈوکیٹ آئے, انہوں نے کہا کہ میں نے 10 سال سے اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں, 10 سال سے کہہ رہے میں بھی نہیں یہ کرتا, مجھے ڈر لگتا ہے, اللہ کو میں نے کیا جواب دینا. بیوی کسی اور کی ہے, جج صاحب نے پکڑا دی غفار کو. وسیم کی بیوی تھی, جج نے اٹھا کے غفار کو. ایک جج آئے تھے بہت بڑے, میں پورا ان کو مینشن نہیں کروں گا کسی کی پرسنل باتوں کو, وہ مجھ سے بہت بحث کر رہے تھے اس پہ, عدالتی خلا عورت کو نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہو, جج صاحب آپ اپنی بیوی کو طلاق دو, دوسروں کی بیویوں کو آپ طلاق مت دو. ایک دم نہ وہ ان کے کان کھڑے ہو گئے. یار یہ ان کو لگا, کلک کیا ان کو, یہ کیا لگا ان کو, جیسے ایک مولانا صاحب تھے جو میٹھا کھانے کے اکثر مولانا لوگ شوقین ہوتے ہیں, تو بیمار تھے نا, ایسے مرنے لگے نا, بالکل جان نکل رہی تھی ان کی. کوئی آ کے کہہ رہا ہے ان کو پیناڈول کھلاؤ, کوئی کہہ رہا ہے ان کو ٹیکا لگاؤ, کوئی کہہ رہا ہے ان کو یہ کرو, کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو. ایک نے کہا دودھ جلیبی کھلاؤ, ایک دم کلک کیا ان کو, ایک دم ان کی آنکھیں کیا ہو گئیں, کھل گئی, اٹھ کے بیٹھ گئے.
بولے بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے. تو کچھ چیزیں انسان کو ایک دم کیا کرتی ہیں, دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو ایسا اسٹائل اختیار کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک دم کلک کر جائے, ٹھا کر کے لگے اس کی کھوپڑی میں جا کے. تو میں تو دلائل سے چیخ چیخ کے تھک گیا کہ بھائی عورت خود سے نہیں لے سکتی. ہاں مرد ظالم ہو ایک الگ بات ہے, اس میں گواہوں سے ثابت کرے کہ یہ بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, پھر فسخ نکاح ہوگا, تنسیخ نکاح ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ جب چاہے جو عورت چاہے. تو میں دلائل کے انبار لگا دیا, نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ جج بھی آئے ہوئے تھے, ان کو بھی میں نے سمجھایا, نہیں آیا. میں نے کہا پھر ایک بات ہے جج صاحب, آپ اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتے ہو, دوسروں کی بیویوں پہ اللہ نے آپ کو کنٹرول نہیں دیا. تو ایک دم جیسے وہ جیت جلیبی کلک کر گئی تھی نا ان کو بھی یہ جملہ کیا کر گیا, کلک کر گیا, ٹھک کر کے لگا. تھوڑی دیر تک غیرت آئی, پھر دوبارہ وہی بغیرتی والی باتیں شروع کر دی. ہلے تھوڑی دیر کے لیے, پھر کہنے لگے ایکچولی بھائی ڈرامے بازی مت کرو. جب ایک غیر اسلامی ہے تو کیا ہے, غیر اسلامی. یہ ایکچولی باتیں امریکہ میں آپ کر سکتے ہو اسمبلیوں میں. جب آپ نے لا آپ کا یہ کہ اسلام کے منافی قانون نہیں بنے گا تو اس پہ بحث نہیں ہوگی عقل کیا کہتی ہے, بحث اس پہ ہوگی کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. پھر میں نے کہا اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا نا تو عقل بھی یہی کہتی ہے, کیونکہ اگر بیوی کو اس طرح سے ڈیورس کا حق دے دیا جائے جیسے عدالتوں نے دیا ہے, تو میں نے کہا مجھے وہ باریک لکیر دکھا دو, بتا دو کہ کون سی حد ہے جس سے ہم فرق کریں میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں. پھر فرق کیا رہ گیا, نہیں یہی بات سمجھ, سوائے ڈاکومنٹیشن کا. بھائی گرل فرینڈ کو بھی ہر وقت بریک اپ کا حق حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو بیوی کو بھی ہے. تو پھر بس نام کا فرق ہو گیا کہ یہ کاغذ میں بیوی لکھی ہوئی ہے, اس کو لکھا ہوا ہے, اور اس کو کاغذ میں گرل فرینڈ لکھا ہوا ہے, یا کوئی کاغذ ہی نہیں ہے. تو کاغذ تھوڑی ہے جس سے پتہ چلتا ہے. جب کاغذ نہیں ہوتے تھے تو کیا میاں بیوی بلوچستان میں کے پی کے میں گاؤں دیہاتوں میں تو بہت سے نکاح جن کا کوئی کاغذ سرے سے ہے ہی نہیں, تو وہ کیا میاں بیوی نہیں ہے. تو بیوی میں اور گرل فرینڈ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس آنے کا حق ہے, جانے کا حق نہیں ہے, اور گرل فرینڈ کے پاس آنے کا بھی حق ہے اور جب چاہے جانے کا بھی حق ہے. اس بات پہ سیکولر لوگ مجھے بہت گالیاں دیتے ہیں. دو دبا کے گالیاں دو. جب تمہاری بیوی تمہیں چترول لگائے گی نا, غفار کو پسند کرے گی 6 بچے پیدا کرنے کے بعد, پھر دیکھتا ہوں تمہاری حالت کیا ہوگی. اور ان کے تو کمبختوں کے 6 بچے بھی نہیں ہوتے. ایک آدھ بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی جب وہ غفار کے پاس جائے گی نا تو میں تجھ سے پوچھوں گا, بتا میں صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا. تو اصل میں ان سیکولر لوگوں کا بیوی سے وہ رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے کمبختوں کا. انہوں نے کوئی جانے نچھاور بھی نہیں کرنی ہوتی. بیوی سے بھی یہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بیگم یو آر, وہ ہے نا تمہاری جیسی تم چاہو زندگی گزارو, میں اپنی لائف میں مست, تم اپنی لائف میں مست. ہم جب اسٹیج پہ جائیں گے کسی پروگرام میں تو دونوں ایز اے میاں بیوی جائیں گے, باقی تیری مرضی, تو غفار کے پاس جا, تو ستار کے پاس جا. تو جب یہ بغیرتی ہو پھر اس کو عدالتی خلا میں کوئی اشکال نہیں ہوگا. یہ غیرت مند لوگوں کے لیے میں حساب کتاب بتا رہا ہوں, جس کو یہ ہوتا ہے کہ یار بیوی میری ہے اور پسند کس کو کر رہی ہے, غفار صاحب کو یا وسیم صاحب کو یا جمشید کو پسند کر رہی ہے. تو غیرت مند لوگوں کو ہوگا کہ یار میری بیوی ہے اور عدالت اس کو کسی اور کو پکڑا رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اسلام میں یہ بغیرتی بولو نہیں ہے. تو اس پہ خدا کے بندو آواز اٹھاؤ. آپ لوگ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. جب بھرپور آواز اٹھے گی نا تو یہ ہمارے سیاسی لیڈر تھوڑا سا ہلیں گے, ورنہ یہ نہیں ہلیں گے. ان کو دماغ سے نکال دو اور پرسنلی ملاقاتیں کرو, ان کو عزت دو. مجھے اس سلسلے میں آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملنے کا موقع ملا نا, عزت کے ساتھ میں زرداری صاحب سے بھی ملنے کے لیے تیار ہوں. شاید عزت سے کام ہو جائے بھائی. میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف سے ملنے کا موقع ملا, اس سے بھی ملنے کے لیے, لیکن کوئی سنے تو نا. کسی سے بھی ملنے کا موقع ملا میں تیار ہوں. میں نے تو وکیلوں کو بولا ہے میری جو مدد چاہیے نا اس قانون کو تبدیل کروانے کے لیے, جب جہاں بلاؤ گے میں پہنچنے کے لیے تیار ہوں. اس سے زیادہ میں کیا کروں یار. لیکن ہمارے اسکالر کو دیکھو, کام ڈھیلے کا نہیں کرنا, طاغوتی نظام کو بدلو, طاغوت کے, اور اسلامی حکومت. ابے اسلامی حکومت تو ہے, اب اس کو اسلامائزیشن کرنے کے لیے لا تبدیل کرنا ہے. اس پہ آواز, جیسے انہوں نے آواز اٹھائی ہے قیصر راجہ نے, یہ جو ڈرامہ آ رہا ہے کون سا برزخ, اس پہ آواز اٹھائی. یہ کام ہے اسلامائزیشن کا. اب قیصر راجہ صاحب بھی بیٹھ دیتے میں طاغوت کی نظام کو برداشت نہیں, پلٹ دوں گا پورا نظام. اس کا مطلب آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا بھائی یہ برزخ ڈرامہ آ رہا ہے, اس میں ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے, ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور عدالت میں جائیں گے. اس کا مطلب قیصر راجہ صاحب واقعی کیا چاہتے ہیں, ملک کو اسلامی بنانا. ایک ٹاسک لینا, جیسے یوتھ کلب والوں نے LGBT کے خلاف کانفرنسز کی, وکیلوں کو بلایا, ان کو شعور دیا, کورٹ میں کیس گیا, اور بھی لوگوں نے ساتھ دیا, اور یہ قانون الحمدللہ تبدیل ہو گیا. اس کا مطلب یوتھ کلب والے واقعی پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں, اسلامی. لیکن اگر وہ باتیں پھینکتے رہتے ہم یہ پورا نظام بدلیں گے, یہ طاغوتی نظام ہے, غیر اسلامی ملک ہے, اس پورے نظام کو پلٹو, اس کا مطلب آپ کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں. جس کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہوتا اس کا بہت بڑے بڑے کام کرنے کا پروگرام ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو نا. اور جس کا بہت بڑے بڑے کام کرنے کا پروگرام ہوتا ہے اس کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام
نہیں ہوتا. ایک صاحب آئے نا, اور آسان مثال, آپ کی مرضی مطلب کی مثال دیتا ہوں. میں ابھی ٹاپک پر آ رہا ہوں, یہ بیچ میں ایک درمیان میں بات ہے کہ آج کل ٹی وی پہ طاغوت بہت چل رہا ہے, طاغوتی نظام ہے, طاغوت ہے. تو کیا کریں, طاغوتی نظام ہے تو بھائی ایک ایک چیز کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے تو ہو جائے گی. آئین کس کو فیور کر رہا ہے؟ آئین آپ کو فیور کر رہا ہے. آئین ہی غلط ہوتا تو پھر ہم نظام کی تبدیلی اور وہ بہت بڑے پیمانے پر کچھ کرنے کی کوشش کرتے. یہاں تمیز سے ہو سکتا ہے, لیکن یہ کام کریں گے وکلا کر سکتے ہیں, ججز کر سکتے ہیں, اور سیاسی لوگ کر سکتے ہیں. تو ججز پہ, وکیلوں پہ اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ محنت کی جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور مذہبی جماعتوں کو, مذہبی تنظیموں کو, اسلامی نظریاتی کونسل کو توجہ دلائی جائے کہ آپ کرو یہ کام, تو یہ بہت آرام سے ہو سکتا ہے. اور اگر یہ کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے, بس آپ باتیں پھینک رہے ہو بیٹھ کے. تو وہ کیا تھا, میں مثال دے رہا تھا نا کہ جو کرنا چاہتا ہے نا وہ اس کے پاس ایک پیکج ہوتا ہے, اس طریقے سے ہوگا. جو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہو اس کا مطلب وہ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کس لڑکی سے؟ کہتے ہیں لڑکی جو میرے ویژن کا حصہ ہو اور اس ٹائپ کی ہو, جو میرے ساتھ بزنس میں پارٹنر بنے اور میرا ایک ادارہ ہے وہ بھی چلا لے اور یہ بھی کر لے اور وہ بھی کر لے, ایسی صفات. میں نے کہا اس کا بول تو میں نہیں کرنا چاہتا, خام خواہ میں کیوں فضول باتیں کرو میرے سامنے بیٹھ. یعنی تیرے کو ایسی عورت چاہیے جو جوان بھی ہو, تجھے اولاد بھی دے اور تیرا اسکول بھی چلائے, تیرا مدرسہ بھی چلائے, تیرے ساتھ بزنس پارٹنر بھی ہو اور وہ تجھے پسند بھی آئے اور اس کمبخت کو تو بھی پسند آئے. تو جس نے نہیں کرنی ہوتی وہ کیا کرتا ہے؟ باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے جاننے والے, جب میں یہ بیان آتا ہے تو نیچے کچھ خواتین کے کمنٹس آتے, یہ نہیں سدھرے گا, میرے بارے میں لکھا ہوتا ہے.